وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا، اور بے شک میں نے اس کا نام رکھ دیا مریم، مریم عابدہ، مریم عابدہ، اللہ کی عبادت کرنے والی مریم۔ کہتے مریم نام کی عورت عموماً پاک دامن، عبادت گزار، نہایت پاکیزہ ہوگی۔ یہ قاعدہ ہے کہ نام پہلے سے تجویز ہوگا، اور جب پیدا ہو جائے بچہ یا بچی تو پھر تسمیہ ہوگا۔ ایک تجویز ہے، خدا اولاد دے تو یہ نام رکھنا ہے، اور جب پیدا ہو جائے اور فیصلہ کرے پھر تسمیہ ہے۔ سنت طریقہ ہے کہ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو 7ویں دن بچے یا بچی کا عقیقہ کیا جائے، سر کے بال اتارے جائے، سونے چاندی سے وزن کر کے فقراء کو دے، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا مینڈے، لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا مینڈا، یا گائے بھینس اونٹ کے اندر 7واں حصہ یا 2 حصے، اور اسی دن نام پختہ ہونے کا اعلان کر دیا جائے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ممکن ہے ان کے ہاں شریعت میں عقیقہ نہ ہو، کبھی کہتے ہیں اگر عقیقہ نہیں کرنا ہے تو پہلے سے نام میں نے جواب دے دیا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور بے شک میں یہ بچی خدایا تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ یہ کیسی پیاری دعائیں مانگی، حالت نفاس میں ذکر جائز ہے، دعا جائز ہے۔ خدایا نام رکھ دیا مریم، اس کو پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کی اولاد کو بھی کہ شیطان تکلیف نہ دے، عورتوں کی زندگی بڑی پرخطر ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو سوئی چبوتا ہے، سوائے مریم اور اس کے بیٹے کے، کیونکہ ان کی والدہ نے دعائیں فرمائی ہیں۔ بزرگوں کی دعاؤں سے آنے والی نسل کی خیریت ہو جاتی ہے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، پس قبول کیا اس کو اس کے رب نے بہترین قبول کے ساتھ۔ وہ نظر جو مانی تھی قبول ہو گئی، دیکھ نظر خدا کے نا تو قبول بھی ہو گئی۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اگایا اس کو اگانا بہترین، یعنی ایسا پلایا کہ دنوں کے حساب سے مہینوں کی طرح بڑھتی تھی، چند دنوں میں موٹی تازی جوان لڑکی ہو گئی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کو سپرد کر دیا، کفالت میں دے دیے زکریا علیہ السلام کو، کیونکہ زکریا علیہ السلام خالو تھے، اور حدیث میں ہے الخالۃ کالام، ماں کی طرح خالہ بھی نہایت شفیق مہربان ہوتی ہے۔ تو دیکھو نظر ہے خدا کے نام کی اور حوالے ہو گئی پیغمبر کی، تو نظر نیاز منت مانو خدا کے نام کی، اور پھر وہ خدا تعالی اس نبی یا ولی بزرگ فقیر زندے مردے کو ثواب پہنچا دے گا۔ عقیدت اہل السنہ ثبتت من هذه الآیت الکریمہ۔ یہ جائز نہیں ہے کہ بزرگ کے نام نیاز نظر ہو۔ اب مریم زکریا علیہ السلام کی تربیت میں ان کی مسجد کے ساتھ کمرے میں پل رہی تھی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی تشریف لے آتے ان کے پاس زکریا کمرے میں، محراب روح المعانی میں ہے وہ محل عبادتها وہ موضع و مناجاتها۔ محراب کو محراب اس لیے کہتے ہیں کہ امام پوری قوم کی طرف سے شیطان کے ساتھ لڑتا ہے، جائے حرب محراب۔ بعض لوگ کہتے ہیں پیغمبر کے زمانے میں مسجد کے اندر محراب نہیں تھی، وہ کمعقل آدمی تجھے قرآن کا پتہ ہی نہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہر شریعت میں محراب ہوا ہے۔ جب قرآن سے ثابت ہو تو پھر یہ نہ پوچھو کہ وہاں ہے وہاں نہیں ہے۔ اور محراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محراب ابی بکر آج مسجد نبوی کے اندر موجود ہے۔ غلط باتیں کرتے ہیں۔ ایک مولوی آیا، میں موجود نہیں تھا، یہاں مؤذن صاحب کی سہولت کے لیے میرے پیچھے ایک مصلی بچھا ہوتا ہے، صرف مؤذن صاحب کی سہولت کے لیے۔ وہ بہت بڑا پیر صاحب ہے،
پیر کو ساری دنیا گمراہ اور اپنے آپ ہدایت والا نظر آتا ہے، یہی پیر کی تباہی ہے۔ ہر شخص کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے۔ اوہ حضرت مفتی صاحب کی مسجد میں مؤذن کا مصلی بچھا ہوا ہے، یہ تو بدعت ہے۔ لوگوں نے کہا جب وہ آ جائے ان سے بات کر لو۔ 2-3 دن بعد میں آئے، انہوں نے بتایا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، آنے دو ذرا۔ اتفاق سے پتہ چلا کہ اس محلے میں ایک اور نکاح ہے، اس نے پڑھنا ہے پیر صاحب نے۔ عصر کی نماز کے بعد نکاح تھا، میں نے نماز پڑھائی، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا بعض لوگ عجیب ہے، آدھا علم آدھی گفتگو آدھا کردار، سوئی کردار۔ میں نے کہا بعض لوگ اس مؤذن والے مصلی پہ اعتراض کرتے کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ امام والے مصلی پہ اعتراض ہے کہ اس کا ثبوت کہاں ہے، یہ لا کے دکھایا گیا۔ پیغمبر کے زمانے میں چمڑے کا تھا یا چٹائی کا تھا، فٹوں کے حساب سے تھے یا انچوں کے حساب سے، اور مسجد نبوی اور مسجد حرام میں کون کون سے مصلی بچھے؟ فاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ اگر وہ امام کے تکرم کے لیے ہے تو مؤذن بھی نصف امام، اس کا تکرم مستحب ہے۔ حضرت زکریا جب بھی بی بی مریم کے کمرے میں آئے جس کے اندر وہ عبادت کرتی تھی، وجد عندہا رزقا، پایا اس کے پاس رزق، روزی، قسم قسم کا پھل بے موسم پڑا ہوا، بے موسم امرود، بے موسم بیر، بے موسم انگور، بے موسم کھجور۔ زکریا حیران، خدائے تربیت تو میں کر رہا ہوں، میں بیت المقدس کا امام اور پیغمبر ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ پھل ان علاقوں میں کہیں نہیں، یہ کہاں سے آیا ہے؟ قال یا مریم، کہنے لگے اے مریم، انا لک ھذا، من این لک ھذا، کہاں سے پھل تیرے پاس آیا؟ نبی غیبدان نہیں، نبی زندہ نبی غیبدان نہیں، مرنے کے بعد کیسے غیبدان؟ قالت، کہنے لگی هو من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پتہ چلا کہ اولیاء کی تمام کرامات کا صدور انبیاء سے ضروری نہیں، اور کرامات الاولیاء کا پتہ ہونا نبی کو یہ بھی کوئی ضروری نہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کتاب کے۔ جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ اس بی بی کے پاس رزق اور پھل بغیر موسم کے آتا ہے تو زکریا علیہ السلام کے دل میں جوش آیا۔ خدا تعالیٰ کی رحمت اس کو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ خدایا جب بغیر موسم کے ایک بی بی پاک دامن کو پھل دے سکتے ہیں تو میری عمر گزر چکی ہے، بی بی بانجھ ہے، اس عمر میں بیٹا عطا فرما۔ علماء لکھتے ہیں جہاں قدرت کا ظہور ہو جائے، بزرگوں کی کرامات ظاہر ہو جائے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے لوگ مقدس مقامات پر دعائیں مانگتے ہیں، بزرگوں کی مجلس میں مانگتے ہیں، اور اگر شرک اور بدعت نہ ہوتی تو بزرگان دین کے قبور کے قریب جو جوار رحمت ہے وہاں بھی دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں تھا، مگر خدا ہے نہ کہ صاحب قبر ہے۔ اور چونکہ شرک بہت زیادہ بہہ گیا اس لیے علماء نے وہاں دعا پر پابندی لگائی۔ ابن تیمیہ نے سختی سے کہا ہے کہ عند القبور دعا کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی مردے کے لیے دعا مانگنا سنت طریقہ ہے۔ ہنالک، یہیں پر ہنالک، جیسے ہی مریم کے پھل بے موسم دے کے یہیں پر دعا زکریا ربا، دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے، مریم سے نہیں۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، فرمایا اے بے موسم پھل دینے والے رب دیجئے مجھ کو بھی اپنے پاس سے اولاد صاف ستھری، انک سمیع الدعاء، بے شک آپ خوب سننے والے دعاؤں کے غرر نقول۔ حضرت نے دعا فرمائی اور قبولیت کی گھڑی کی دعا قبول ہو گئی۔ فنادتہ الملائکہ، پس آواز دی حضرت کو فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، حضرت کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے مصلی پر اپنے کمرے میں۔
ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ خوشخبری دیتے ہیں آپ کو بیٹے یحییٰ کی، بیٹا ہوگا نام بھی سن لو یحییٰ، مصدقا تصدیق کرنے والا، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی، وسیدن اور سردار ہوں گے، وحسورا صحت کے باوجود بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، عورتوں کا شوق نہیں رکھیں گے، ونبی من الصالحین، نبی ہوں گے برگزیدہ۔ بیٹا ہوگا یحییٰ، وہ تصدیق کرے گا خدا کے کلمے کی، مراد عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ بیٹا سردار ہوگا۔ ابن عباس کہتے سردار کے معنی ہے کریم، قتادہ کہتے حلیم، ضحاک کہتے حسن خلق والا ہوگا، ابن زید کہتے ہیں سید معنی شریف، سید۔ آج کل رواج ہو گیا میں سید فلاں بول رہا ہوں، سید فلاں۔ حسور صحت کے باوجود، لایات النساء مال قدرت علی ذالک، ابن عباس سے مروی ہے، روح المانی جلد 3 صفحہ 148۔ یہ ایک شان تھی یحییٰ علیہ السلام کی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری ملی بیٹے کی، مقامات بھی بتائے، جوش میں آئے۔